بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. محترم سامعین حضرات، جمع پیارے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پردے میں موجود عفت ماں بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا خالق و مالک، رازق و مشفق، مربی، پالنہار ہے، جس نے مجھ کو اور آپ کو ایک مسلمان پیدا کیا. اس اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اگر ہم اس اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنے کے لیے ساتوں سمندر کے پانی کو شہائی بنا لیں، دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیں، زمین اور آسمان کو ورق بنا لیں گے تو ساری شیعائی ختم ہو جائے گی، سارے قلم ختم ہو جائیں گے، زمین اور آسمان بھر جائے گا، لیکن میرے رب العالمین کی مکمل تعریف کبھی بیان نہیں ہو پائے گی. اس کے بعد انگنت درود و سلام کی بارش و تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر قیامت کی صبح تک، بالخصوص عموماً سید الانبیاء، سید المرسلین، آمینہ کے لال، ختیجہ کے شوہر، فاطمہ کے ابو، عائشہ کے سرتاج جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام،
آج ہم سبھی لوگ یہاں پر خطبہ جمعہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری زبان سے حق بات نکالے اور آپ تمام حضرات کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے بعد سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین حضرات، اسلام دین برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی دین قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین برحق اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی اسلام ہی ہے، اللہ کا پسندیدہ دین اسلامی ہے۔ اس لیے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا اختیار کر لے گا، کسی اور دین کا پیروکار ہوگا تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے بعض لوگ یہ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ اسلام انتہا دہشت گرد پسند ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو دہشت گرد بناتا ہے، اسی طرح وہ مسلمانوں پر مسلمانوں کو دہشت گرد تصور کرتے ہیں اور ان پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کرتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام پر ایک بہت بڑا بہتان اور ایک سچا جھوٹ ہے۔ اسلام تو حقیقت میں اسلام تو ایک دین رحمت ہے، اور یہ وہ دین ہے جو پورے عالم کو امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ دین عطا کیا وہ ارحم الراحمین ہے، اور جس کے ذریعہ عطا کیا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جس نے یہ دین عطا کیا وہ ارحم الراحمین ہے، اور جس کے ذریعہ عطا کیا وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ اسلام کے خلاف یہ لگائے جانے والے الزام بالکل بے جا اور بے غلط ہے، بلکہ اسلام پورا کا پورا دین رحمت ہے، مگر ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں آگاہ کیا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اس کا فرمان ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تو آپ کہیے تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اگر لا علمی میں کوئی برا کام کر بیٹھے، کوئی برا کام کرے، کوئی گناہ کا کام کرے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بڑا مہربان، نہایت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اس کا فرمان ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، ورنہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اگر اس کا مواخذہ کرتا تو ان پر جلد ہی عذاب کو ڈال دیتا۔ یعنی آج ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر ان گناہوں کا، ان غلطیوں کا مواخذہ کرتا تو اللہ رب العالمین ہم پر جلد ہی عذاب کو نازل کر دیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رحمت کا لفظ آل کے ساتھ آیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کی پوری رحمت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کے خزانے اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کی طرح خزانے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور عطا کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے پاس جیسے خزانے ہیں ویسے پوری دنیا میں یا پوری کائنات میں کسی کے پاس خزانے نہیں، اور چونکہ وہ رحمت کا مالک ہے اس لیے وہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لے، اور جس پر چاہے عذاب، اور جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ کا فرمان ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو جس
کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت فضل والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو اسے اس سے کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور جسے وہ اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہے تو اسے کوئی اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے، اگر اللہ رب العالمین جس پر اپنی رحمت لازم کرنا چاہتا ہے، نازل کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس بندے پر نازل ہونے سے کوئی نہیں رہ سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین کسی پر اپنا عذاب ڈالنا چاہے، اگر پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے، اسے بچانا چاہے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده۔ اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کے لیے وہ بند کر دے تو اس کے لیے کوئی کھولنے والا نہیں۔ وہ یا باری تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دے اور جسے چاہے اس سے محروم کر دے، اس کا پورا اختیار اسی کے پاس ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء گرامی میں سے الرحمن اور الرحیم بھی ہے، یعنی بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اس کا فرمان ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اس کا فرمان ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی نہیں، وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا، وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں اسم گرامی الرحمن اور رحیم ایک ساتھ قرآن مجید میں سوائے سورۃ التوبہ کے باقی ہر سورت میں ہے، یعنی 133 مرتبہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید 5 مقامات پر بھی یہ دونوں ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ اس میں گرامی الرحم اکیلا 51 مرتبہ اور الرحیم اکیلا 95 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور الرحیمہ 20 مرتبہ ذکر کیے گیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کس قدر مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ الرحمن یعنی ارحم الراحمین ہے، اور اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے زیادہ وہی رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اس کا فرمان ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ اللہ سے دعا کیجئے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں میں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی بار بار دعا کرنی چاہیے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور حدیث شفاعت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں نے بھی سفارش کر لیے، انبیاء و رسول نے بھی سفارش کر لیے، مومن بندوں نے بھی سفارش کر کے وہ بھی فارغ ہو گئے۔ یعنی قیامت کے روز پہلے فرشتے سفارش کریں گے اللہ سے، اس کے بعد انبیاء و رسول سفارش کریں گے، اس کے بعد مومن بندے بھی سفارش کر کر فارغ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد صرف اکیلے کی باقی باری رہے گی، وہ ہے ارحم الراحمین۔ اللہ رب العالمین قیامت کے روز اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گا اور مٹھی بھر لوگوں کو جہنم میں سے نکالے گا جنہوں نے دنیا میں کبھی بھی ایک اچھا کام نہیں کیا تھا، کبھی نیکی نہ کی تھی، ویسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں سے نکالے گا مٹھی بھر، اور انہیں جنت کے سر میں جنت کے کنارے پہ واقع نہرۃ الحیا میں ڈال دے گا۔ وہ اس میں سے اس طرح نکلیں گے جیسے ایک موتی نکلتا ہے، وہ ویسی اس کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے انہیں اہل جہنت بچا لیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ جہنمی جنہوں نے دنیا میں کبھی نیکی نہ کی تھی، کبھی خیر و بھلائی کا کام نہیں کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں کسی خیر و بھلائی کے بغیر جنت میں داخل فرما دیا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، اس میں سے ایک عورت اپنے بچے کی تلاش میں تھی، وہ عورت کو اس کا بچہ ان قیدیوں میں ملا، تو اس نے اپنے اس بچے کو اٹھایا ہاتھ میں اور اسے اپنے بدن سے لگایا اور خوب پیار کیا اور اسے اپنا دودھ پلایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہا کیا یہ عورت اپنا بچہ آگ میں ڈالے گی؟ تو ہم نے کہا اللہ کے نبی یہ ہرگز ایسا نہیں کرے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ عورت جتنا اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے کئی زیادہ ارحم الراحمین اللہ رب العالمین اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس سے کئی
ہی زیادہ اپنے بندوں پر اللہ رب العالمین مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس حدیث سے مراد مومن اللہ کے بندے ہیں، جیسا کہ اسی حدیث کی ایک اور روایت میں ہے، یہ بھی ہے جس طرح یہ عورت اپنا بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی، اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بھی جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے گا، اسی طرح اللہ بھی اپنے پیارے بندوں کو جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے گا۔ پیارے بندے سے مراد مومن ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ کافر اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ انہو لا یحب الکافرین، اللہ کی رحمت بہت وسیع اور ہر چیز کو شامل کیا ہے، عاقل کو بھی، غیر عاقل کو بھی، حیوان کو بھی، انسان کو بھی، جن کو بھی، ان فرشتوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لہذا ان کے لیے رحمت لکھوں گا جو متقی، زکوٰۃ دینے والے، پرہیزگار ہوں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے اور اس رسول کی اتباع کریں گے جو امی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور اس رسول کی اطاعت کرنا جو امی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے تو دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن قیامت کے روز اس کی رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، رسولوں کی اطاعت کرتے تھے، اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ کی آیت پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائے تو ان سے کہیے تمہارا رب بہت وسیع اور رحم کرنے والا ہے اور مجرموں سے عذاب ٹالا نہیں جا سکتا، یعنی ان کے جھٹلانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل نہیں ہو رہا ہے، وہ کتنا جھٹلائیں گے تو پھر بھی اللہ رب العالمین ان پر اپنا عذاب نہیں ڈال رہا، اللہ رب العالمین اپنا عذاب ان پر نازل نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ بہت ہی وسیع رحمت کرنے والا ہے۔ البتہ قیامت کے روز ان مجرموں کو ان کی سزا ملے گی، ان مجرموں کو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کری، ان مجرموں کو قیامت کے روز عذاب ضرور ملے گا۔ اسی کا ارشاد ہے جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں سب اپنی رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے جو اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بخشش کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہذا جو توبہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی بخش دے، اور تو تیری راہ میں جو ہے اللہ رب العالمین تو ان کو بھی بخش دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لا۔ اللہ رب العالمین کن لوگوں پر رحم کرتا ہے؟ ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دی ہے جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہوں گے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ قریب المرغ میں ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انہیں میری طرف سے سلام کہو اور آگاہ کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے ہی ہے، جو کچھ وہ عطا کرتا ہے لینے والا بھی وہی ہے، عطا کرنے والا بھی وہی ہے، اور ہر ایک کی موت کا وقت متعین ہے، لہذا اسے صبر کرنا اور اجر و ثواب کرنا، اجر و ثواب طلب کرنا چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے پیغمبر کو دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دے کر بولا ضرور بھی ضرور آپ میرے گھر تشریف لائیں، میری یہ درخواست ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ آپ اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے۔ وہاں پر آپ جا کر بیٹھے اور آپ کے گود میں اس بچے کو دے گیا۔ وہ اس طرح حرکت کر رہا تھا، وہ زندگی اور موت کے درمیان کشمکش میں تھا، وہ اس طرح حرکت کر رہا تھا جیسے پرانے مشکزے میں حرکت ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ وہ رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہا رکھ دیا، اور وہ اپنے بندوں میں سے صرف ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا رحم کرنے والا ہی اللہ ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو اور تمہارے اوپر آسمان والا رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، تمہارے اوپر آسمان والا رحم کرے گا۔ کن اعمال پر اللہ رب العالمین کی ہمیں رحمت نصیب ہوتی ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے پر باری تعالیٰ کی ہمیں رحمت نصیب ہوتی ہے؟ کن اعمال پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں نصیب ہوتی ہے؟ آئیے ان لوگوں کے اوصاف کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مستحق بنتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید میں ان کی بعض انواع و اقسام معلوم کرتے ہیں۔ نمبر 1 ایمان اور تقوی والے۔ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر دے گا اور ایسے نور بخشے گا جیسے تم روشنی میں چلو گے، اور تمہیں معاف کرے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نمبر 3 قرآن مجید کی تباہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا بابرکت ہے، لہذا اس کتاب کی اتباع کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نمبر 4 اچھے کردار والے۔ اللہ کا فرمان ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اچھے کردار والوں کے قریب ہوتی ہے۔ نمبر 5 نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہو۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نمبر 6 عمل صالح کرنے والے۔ اللہ کا فرمان ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم في رحمته وذلك الفوز المبين، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی وعدہ کامیابی ہے۔ نمبر 7 استغفار کرنے والے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش طلب کرو تاکہ اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے۔ نمبر 8 صلح کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم مومنوں کے درمیان صلح کراؤ تاکہ تمہارے اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھ اور ہماری جب موت ہو تو اسلام پر ہی ہو۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جب تک ہم مرے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔